بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قوم سمود نے صالح علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلا دیا، ان کی بات کو نہ مانا اور پھر طرح طرح کے مطالبات کرتے رہے۔ ایک انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی، رسول اور اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، اور پھر یہ مطالبہ کر دیا کہ ہمیں اس پہاڑ میں سے کوئی اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پھر آپ پر ایمان لائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء میں اس چیز کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگے قالوا انما انت من المسحرین، کہنے لگے کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے، آپ جادو زدہ ہیں۔ یعنی صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اس لیے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے بشر اور انسان ہیں۔ فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں، کوئی نشانی دکھا دیں۔ تو صالح علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب یوم معلوم، کہا کہ یہ اونٹنی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نشانی اور معجزہ ہے، تو اس کو دیکھ کر تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اور اب یہ اونٹنی ہے، لہا شربون، اس کے لیے پانی پینا ہوگا، ایک دن یہ پیے گی اور ایک دن پانی تم لوگ پیو گے۔ تو وہ اونٹنی ایک دن میں سارا پانی پی جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ معلوم تقسیم کر دی گئی ہے کہ ایک دن اس کے لیے پینے کا ہوگا اور ایک دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہوگی۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور فرمایا کہ اس اونٹنی کو تم نے تکلیف نہیں دینی۔ اب تمہارے مطالبے پر اللہ تعالی نے یہ نشانی بھیجی ہے، اور جس طرح کی اونٹنی تم چاہ رہے تھے انہی صفات کی حامل یہ اونٹنی اللہ تعالی نے نشانی اور معجزہ عطا کر دیا ہے۔ تم نے اس کو کچھ تکلیف نہیں دینی، اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کرنی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ لی اور پھر وہ بڑے ہی شرمندہ ہوئے، پچھتانے لگے، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، تو ان کو عذاب نے آ لیا، عذاب ان پر آ گیا، اور فرمایا کہ اس میں یہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے، اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ، فرمایا کہ ہم ان کی طرف ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، کیونکہ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، پہلے ان سے پختہ عہد و پیمان لے لیا کہ اگر کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر تم ایمان لاؤ گے، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائیں گے اور آپ کو سچا رسول اور پیغمبر مان لیں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال دی، تو یہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ، کیا صالح ہم ان کی طرف اونٹنی بھیجنے والے ہیں اور اس میں ان کے لیے آزمائش ہے، آپ دیکھتے رہیں اور پھر صبر کریں۔ اگر انہوں نے اونٹنی کو کوئی تکلیف دی تو اس پہ بھی آپ نے صبر کرنا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور فرمایا کہ ان کو اس چیز کی خبر دے دو کہ پانی جو ہے وہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا، کل شرب محتضر، اور ہر شخص ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے اور وہ آ کر اس پانی کو پیے گا۔ تو اس طرح یہ لوگ اونٹنی کا دودھ بھی پیتے تھے اور اونٹنی سے فائدہ حاصل کرتے تھے، لیکن ایک دن جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی تو پھر ان کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا، اور یہ اپنے باری کے دن اگلے دن کے لیے بھی پانی بھر لیا کرتے تھے۔ آخر کار ان لوگوں نے
جب یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کی اور اس کی کونچیں کاٹنے کا سوچ لیا اور یہ ٹھان لی کہ ہم اونٹنی کو تکلیف پہنچائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، سو اسے آزاد چھوڑ دو، اللہ کی زمین پر چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اور اسی طرح سورہ ہود میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اس طرح سے آگاہ کیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ کہا یا قوم هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب۔ اور میں اے میری قوم، صالح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی معجزہ ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ لیکن ان لوگوں نے معجزے کی بھی بے حرمتی کی۔ ایک عرصے تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا، آخر ان کے سردار جمع ہوئے اور انہوں نے مشورے کے بعد متفقہ فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ اس سے جان چھوٹے اور انہیں سارا پانی مل جائے۔ تو انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کے بارے میں سوچا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 77 میں اس چیز کا ذکر کیا، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح، آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ عذاب آئے گا، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ ساشی قوم نے اللہ کے معجزے پر ایمان لانے کے بجائے اس پر ظلم و عدوان کیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا بندوبست کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس میں فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلا دیا۔ پیغمبر حق بات ان کو پہنچا رہے تھے، اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے معجزہ طلب کیا، وہ معجزہ بھی مل گیا، اور پھر اس کے بعد بھی کچھ لوگ ایمان لائے لیکن سب ایمان نہ لائے، اور پھر انہوں نے اس معجزے کی بھی بے حرمتی کی اور اپنے پیغمبر کو بھی جھٹلا دیا۔ اذ انبعث اشقاہا، کہ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا، یہ وہ شخص تھا کہ جس نے اونٹنی کی کوچوں کو کاٹا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کی پینے کی باری سے ڈرو، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور تم ڈر جاؤ، اس کے پینے کی باری جو ہے اس میں بھی کوئی خرابی پیدا نہ کرو اور اس کو کوئی تکلیف نہ دو۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، لیکن وہ لوگ انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو پھر اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور پھر فَسَوَّاهَا، ان سب کو برابر کر دیا، ہلاک کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اس کو ان سے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں، یعنی اللہ رب العالمین کو ان سے کوئی ڈر نہیں ہے اور اللہ تعالی نے ان سے یہ بدلہ لے لیا۔ تو اس طرح سے یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ایک نشانی اور معجزہ تھا صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود کی طرف، اور انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالی نے اس چیز کا ذکر کیا، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی یعنی نبوت صالح کی یہ کھلی نشانی تھی جو اللہ تعالی نے عطا کی، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور اس کی کونچوں کو کاٹ ڈالا۔ تو یہ ایسی نافرمان قوم تھی کہ اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا ان لوگوں نے، اور اس کے بعد معجزات کے طالب ہوئے
معجزہ طلب کیا اور معجزہ آ جانے کے بعد اس کی بھی بے حرمتی کر دی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی تمام نافرمانیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار مسلمان بنا دے، حق بات کو سمجھنے کی اور اس کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔